انفارمیٹو بشارت کے معزز دوست السلام علیکم۔ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم موجود ہیں دربار شاہ برہان کے اوپر اور آج آپ کو ان کے حوالے سے انفارمیشن بتائی جائے گی۔ حضرت شاہ برہان الدین 981 ہجری میں لاہور میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام محب اللہ تھا۔ آپ کے آباء و اجداد کوچ شریف سے ہجرت کر کے پہلے بہاولپور پھر لاہور تشریف لائے۔ آپ نے اپنی تعلیم لاہور ہی میں مکمل کی۔ 21 سال کی عمر تک فقہ، حدیث اور قرآن کی تعلیم مکمل کر لی۔ آپ کے اساتذہ میں حضرت ملا خواجہ بہاری بھی شامل تھے۔ تعلیم کی تکمیل کے بعد آپ نے ملتان، پاک پتن، حیدرآباد، دکن اور دہلی کی سیاحت کی اور یہاں موجود مشہور اولیاء کے مزارات پر قلعہ کش رہے۔ 25 سال کی عمر میں 1006 ہجری میں اپنے مرشد حضرت ملا خواجہ بہاری کے حکم پر چنیوٹ تشریف لائے اور تا حیات چنیوٹ ہی رہے۔ آپ اکثر لاہور تشریف لے جاتے کیونکہ وہاں بھی آپ کے مریدین کافی زیادہ تھے۔ لاہور میں آپ کا تعلق حضرت میاں میر سے بھی تھا۔ آپ اکثر اکٹھے مجالس میں شریک ہوتے تھے۔ چنیوٹ میں آپ کے خاص مریدوں میں ڈھول سکندر، مہتر حسین اور نواب سعد اللہ خان، وزیر اعظم شاہ جہان تھے۔ آپ کی وفات 12 رمضان المبارک 1061 ہجری میں بعمر 80 سال میں ہوئی۔ آپ کا مزار نواب سعد اللہ خان نے چنیوٹی پتھر سے تعمیر کروایا۔ ہر سال ماہ رمضان کی 12 تاریخ کو آپ کا عرس منایا جاتا ہے۔ مقبرہ شاہ برہان چنیوٹ مغل بادشاہ شاہ جہان کے وزیر اعظم نواب سعد اللہ خان نے تعمیر کروایا۔ اس کی تعمیر 1653 عیسوی میں شروع ہوئی اور 1655 عیسوی میں مکمل ہوئی۔ مقبرہ کی تعمیر اینٹ اور چونے سے کی گئی ہے۔ مقبرہ کی دیواروں کے بیرونی حصہ کو سنگ ابری سے سجایا گیا ہے، جبکہ مقبرہ کے گنبد کو سنگ مرمر سے مزین کیا گیا ہے، جس سے مقبرہ کی خوبصورتی کو 4 چاند لگ گئے ہیں اور دیکھنے سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ عمارت کے سر پر سفید تاج رکھ دیا گیا ہے۔ مقبرہ کے چاروں طرف دروازے بنائے گئے ہیں۔ جنوبی طرف کا دروازہ مقبرہ کے اندر داخل ہونے کے لیے ہے، جبکہ باقی تینوں دروازوں کو خوبصورت خشتی جالیوں سے بند کیا گیا۔ مقبرہ کے چاروں کونوں پر 3 چھوٹے چھوٹے مینار بنے ہوئے ہیں۔ یہ مینار سنگ ابری کو تراش کر بنائے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ پتھر کو تراش کر خوبصورت اور نفیس پھیل بوٹے بنائے گئے ہیں۔ مقبرہ کی اندرونی دیواروں کو سنگ مرمر سے سجایا گیا ہے۔ قبر بھی سنگ مرمر سے بنائی ہوئی ہے۔ گنبد کے اندرونی حصہ پر خوبصورت نقاشی اور شیشے کا کام کیا گیا تھا، جو اب تقریباً ختم ہو چکا ہے اور اس وقت داخلی دروازے کی ٹاٹ پر اس کی جھلک دیکھی جا سکتی ہے۔ مقبرہ کی عمارت ایک 40 فٹ مربع چبوترے پر بنائی گئی ہے، جو زمین سے تقریباً 5 فٹ بلند ہے۔ بیرونی دیوار مقبرہ کی عمارت سے تقریباً 5 فٹ فاصلے پر ہے۔ ہر دیوار کو 9 دروں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ مغربی دیوار کے علاوہ تمام دروں کو اینٹوں سے خوبصورت جالیاں بنا کر بند کیا گیا ہے۔ مغربی دیوار کے دونوں جانب دروازے بنائے گئے ہیں اور درمیان والے 7 در کھلے رکھے گئے ہیں۔ دونوں دروازوں کے نیچے پتھر کی سیڑھیاں بنائی گئی ہیں۔ مقبرہ کے ساتھ ہی ایک کنواں ہے جو سنگ ابری سے بنایا گیا ہے۔ اس کنویں سے تھوڑے سے فاصلے پر زمین سے بلند ایک حوض بنا ہوا ہے، جس میں فوارہ بھی تھا۔ حوض کے شمالی جانب مغل عہد کی ایک مسجد بھی تھی، جسے گرا کر اب ایک نئی مسجد تعمیر کی گئی ہے۔ مقبرہ کے سامنے حوض اور مسجد کے ارد گرد خوبصورت باغ ہوتا تھا، جو اب زمانہ کی نظر ہو چکا ہے۔ باغ اور حوض کو پانی فراہم کرنے کے لیے ایک آسمانی کنواں بھی تعمیر کیا گیا تھا، جس کے کچھ آثار ابھی بھی موجود ہیں۔ مقبرہ سے متصل شمالی جانب بڑے بڑے پتھروں سے دیوار تعمیر کی گئی ہے، جس میں ایک بڑا دروازہ بنایا گیا ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ اس زمانے میں لوگ نماز پڑھنے کے لیے اور باغ میں داخلے کے لیے اس دروازے کو استعمال کرتے تھے۔ مقبرہ کے باہر 12 دری کے آثار دیکھے جا سکتے ہیں، جہاں کچھ قدیمی قبریں بھی ہیں، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حضرت صاحب کے خلفاء کی قبریں ہیں۔ ان میں ایک قبر مہتر حسین کی ہے، جو آپ کے خلیفہ خاص تھے۔
ہر سال ماہ رمضان المبارک کی 12 تاریخ کو آپ کے مزار پر عرس ہوتا ہے۔ لوگ دور دور سے آپ کے عرس میں شرکت کے لیے آتے ہیں۔ مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز کو لائک کیجیے، کمنٹ کیجیے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، ہماری حوصلہ افزائی کیجیے اور دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔